میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، معاشیت پہ، کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ پھر فیٹف کے اوپر، اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا۔ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے۔ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار پھر اپوزیشن پر کڑی تنقید۔ گلگت بلتستان کی یوم آزادی پریڈ سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ جب یہ لوگ مجھے بلیک میل کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے آرمی چیف اور ISI کے سربراہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آج یہ چور اور ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ آرمی چیف اور DG ISI کے خلاف بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دونوں کا بالکل ٹھیک انتخاب کیا ہے۔ اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان میر جعفر اور میر صادق نے پہنچایا۔ آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق کو دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس اور شہداء نے قربانیاں دے کر یہ خطہ آزاد کروایا، جس پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ میں نے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی، اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ UN سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی، تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے غزر میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنا پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات جیت کر یہاں کی تقدیر بدل دیں گے، عوام کو روزگار فراہم کریں گے، ہم گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوائیں گے، کراچی سمیت سندھ میں مفت علاج کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، وہ یہاں کے تمام مسائل حل کریں گے۔ واضح رہے کہ گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی پیش گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت گلگت میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر اسے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔